بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر فیصلے جو حکمرانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے مشعل راہ ہے۔ پرامن معاشرے میں انصاف کی زندہ مثال ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امن کے لیے انصاف پر مبنی نظام پرامن بقائے باہمی کی ضمانت ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری، ابو داؤد اور وضاح میں یہ روایات ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ابو جہل بن ہشام کی بیٹی اورا کچھ روایات میں اس کا نام جرہمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ بنو ہشام بن مغیرہ نے اس سلسلے میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ آپ جلال کی حالت میں مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا، بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کر دے۔ سن لو، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے تو اس صورت میں اس خاتون سے نکاح کر سکتے ہیں۔ میری بیٹی میری لخت جگر ہے۔ جو چیز اسے تشویش میں مبتلا کر سکتی ہے، مجھے بھی وہ چیز تشویش میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جس چیز سے اسے بھی اذیت پہنچے گی، اس چیز سے مجھے بھی اذیت پہنچے گی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے خدشہ ہے کہ فاطمہ اپنے دین کے سلسلے میں کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں ٹھہراتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ہرگز جمع نہیں ہوگی۔ بنو ہاشم بن مغیرہ کی لڑکی کا دادا یعنی ابو جہل بن ہشام کا والد تھا، جس نے اجازت چاہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ عہد پورا کر دکھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں پر دوسرے نکاح نہیں کیے جا سکتے۔ المدونہ، ترمذی اور ماجہ سے نقل کر رہا ہوں، جب غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوا، اس کی 10 ازواج تھی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، کوئی سی 4 رکھ لو، باقیوں سے الگ ہو جاؤ۔ المدونہ اور ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت
فیروز دہلوی مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کی کہ میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوڑنے کو کہا۔ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ فارسی الاصل ہے، یمن میں مسلمان ہوئے اور ایک وفد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ آپ کا ایک اعزاز یہ ہے کہ یمن میں مدعی نبوت اسود انسی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ اس وقت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے آخری ایام میں تھے۔ سنن ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں ایک خاتون مسلمان ہو گئی اور اس نے ایک مسلمان سے نکاح کر لیا۔ اس کا پہلا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور دعویٰ کیا کہ اسلام لانے کی خبر مذکورہ خاتون کو ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پہلے خامد کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ امام حاکم اور امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ اگر عدت گزرنے سے پہلے مسلمان ہو جائیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا، کیونکہ وہ صاحب عدت گزرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کو مدعا امام مالک صحیح بخاری صحیح مسلم سے نقل کر رہا۔ رفعہ بن سنبال نے اپنی زوجہ تمیمہ بنت وہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں طلاق دے دی۔ رفعہ بن سنبال ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ماموں ہیں۔ اس خاتون نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، مگر وہ مجامد اور قادر نہ ہو سکے تو انہوں نے اس خاتون کو چھوڑ دیا۔ حضرت رفعہ بن سنبال رضی اللہ عنہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ دوسرے شوہر نے اس سے مجامت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا صبر کرو اور مجامت کا انتظار کرو۔ اسی قسم کا ایک فیصلہ رمیزہ نامی خاتون کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس خاتون نے دعویٰ کیا اس کا شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا، یا رسول اللہ، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں اس کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ یہ خاتون اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک تم اس سے مجاملت نہ کرو۔ وما توفیقی